کہ خدا دے کامل خیال ویگا، توجہ کرنی ہے کہ خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ کون سے خیال کی بات؟ توجہ کہ خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ خدا اگلے جملے میں عقیدے کی بات اور اگلے جملے میں عقیدے والا بولے گا، خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا، میرے محمد تو ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ جن کا عقیدہ ہے وہی گرج کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہی میرے محمد تو ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ اور حضرات کہ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے۔ میں نے ایک سوال کیا ہے کہ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، کوئی سوہنا آقا تو ڈھیر ہووے۔ وہ جواب ملیا عدیم کملا، جواب اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا، ہاں جواب ملیا عدیم کملا، جواب ملیا عدیم کملا، کسے نے جنیا کوئی بال کوئی نہیں۔ کوئی جواب ملیا عدیم کملا، کسے نے جنیا کوئی بال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ اب میں دیکھوں گا کہ اس مجمع کے اندر دیوانہ کون ہے، اس مجمع کے اندر عاشق کون ہے۔ کہ خدیجہ سونی، بطول سونی، علی بھی سوہنا، حسین سونا۔ ماننے والا کہہ دے سبحان اللہ۔ وہ خدیجہ سونی، بطول سونی، علی بھی سوہنا، حسین سونا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سونے دے آہلو عیال ویگا، سونے دے آہلو، اگلے جملے میں ہاتھ اٹھانا ہے، سونے دے آہلو عیال ویگا، سونے دے آہلو عیال ویگا، کسے دا آہلو عیال کوئی نہیں۔ سونے دے آہلو عیال ویگا، کسے دا آہلو عیال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ویگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ اور توجہ کہ ہزار یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ تے منن والے۔ حضرات ہم مانتے ہیں کہ ہزاروں یوسف کے عاشق، کروڑوں ابراہیم، آدم، اسماعیل، نوح کے عاشق ہوں گے، لیکن میرے حضور کا بھی ایک عاشق ہے۔ اس کا ذکر کروں جی، لیکن ان کے ذکر کا عاشق اس حضور کے عاشق کے نام پر تڑپ کے بولے گا۔ سنیے گا کہ ہزار یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے۔ ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہزار یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے۔ لیکن میرے نبی دے
بلال ورگا میرے نبی آپ کی مرضی بولے نہ بولے ہاں میرے نبی دے بلال ورگا سونے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں کوئی میرے نبی دے سونے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں اور آخری شعر اور ایک حق کی بات آخری شعر اور ایک حق کی بات آ گئی ہے کر دوں اجازت ہے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے اچھا اگر ناراض ہو جائیں پھر بھی مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا تعلق ہے الحمدللہ اہل حق کے ساتھ اور ہم نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا عقیدہ نہیں چھپانا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر کوئی ناراض ہو یا راضی ہو اس چیز سے سروکار نہیں ہے عقیدہ میں نے کھل کے پڑھنا ہے بات ہے حق اور سچ کی اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ حق کے ساتھ بندے بھی تھوڑے ہوتے ہیں لیکن وہ تھوڑے جتنے بھی ہوتے سارے تگڑے میں یہ امید کرتا ہوں کہ سارا مجمع الحمدللہ اہل حق کا موجود ہے الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن شعر مکمل ہو اگر آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں آپ کہیں کہ میں نے بات حق اور سچ کی ہے پھر شعر مکمل ہونے پر سر نہیں ہلانا بلکہ ہاتھ بلند کرنا ہے اور سبحان اللہ کے انداز میں مجھے پتہ چلے کہ میرے اپنوں کا مجمع اور اہل حق کا مجمع توجہ کیجئے گا کہ کوئی بھام ملا کوئی بھام ملا تے بھام پیرے کوئی بھام دشمنے تے بھام ویرے کوئی بھام ملا تے بھام پیرے کوئی بھام دشمنے تے بھام ویرے کہ میرا کیا اعلان ہے کہ کوئی بھام ملا تے بھام پیرے کوئی بھام دشمنے تے بھام ویرے ہمارا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہے کہ جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے نبی دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ہاں جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے آپ کو کون کہتا ہے ہم پیروں کو نہیں مانتے ہم پیروں کو مانتے گئے لیکن پیر ہو تو سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسا ہو ارے پیر ہو تو حسین مدنی جیسا ہو پیر ہو تو احمد علی لاہوری جیسا ہو ارے پیر ہو تو بہاؤدین زکریا ملتانی جیسا ہو پیر ہو تو شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا ہو ارے پیر ہو تو جنید بغدادی جیسا ہو ایسے پیروں کو مانتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس دی سنت تو ہٹ کے کھاوے نبی دی سنت تو ہٹ کے کھاوے کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں کسے دا کھادا حلال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم چلتے ہیں ذکر صحابہ کی طرف تو اس مجمع میں کون کون صحابہ والا بیٹھے ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ سارے صحابہ کے نوکر میں عظمت صحابہ کے حوالے سے چند اشعار آپ احباب کے نظر پیش کروں گا سماعت فرمائیے گا یہ بھی میرا مشہور زمانہ کلام سنیے گا کہ سنیاں دا نعرہ کسے ایرے غیرے دا نعرہ نہیں وہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ وہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ
واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. کون کون صحابہ کو واہ واہ مانتا ہے؟ سارے مانتے ہیں نا. اب میں کہوں گا کہ سنیہ دا نعرہ ہر جا صحابہ اپنے دونوں ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ کہنا ہے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ گرج کے. ہاں سنیہ دا نعرہ ہر جا صحابہ سنیہ دا نعرہ ہر جا صحابہ. ہاتھ بلند کر کے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سوہنے نبی دے سوہنے نبی دے مزارا صحابہ سوہنے نبی دے مزارا صحابہ واہ واہ 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 صحابہ. اور میرا ایمان میرا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ آپ باپ کے نظر پہلا جملہ سن کے اگر آپ کا بھی عقیدہ ہو پھر سبحان اللہ کی گونج آئے. میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہ جو نبی دے یاریں او علی دے یاریں جو نبی دے یارن او علی دے یارن. ہر بندہ نہ بولے ماننے والا بولے جو نبی دے یارن او. لیکن پہلا جملہ تھی اور اگلے جملے کے اندر میں ایک عظیم شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں. حضرات عظیم شخصیت کا ذکر لیکن ان کا میں نام آپ کو نہیں بتاتا. اگلے جملے میں ان کا نام لوں گا لیکن آپ کو اتنا ضرور بتا دیتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت کے نام پر بندہ بہادر بولتا ہے. بزدل بندے کے لیے رعایت ہے ایسے کر کے بیٹھے یا جیسے کر کے بیٹھے ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگلا جملہ آئے اور ان کا نام آئے تو جب ان کا نام آئے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہادروں کی سبحان اللہ مین روڈ لاہور روڈ تک جائے نہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بہادروں کی آواز اس مسجد سے باہر تو جائے پتہ چلے اس بہادر شخصیت کے بہادر چاہنے والے بیٹھے ہیں. سنیے گا کہ جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو نبی دے یارن. اگلے جملے میں ایرا غیرہ بندہ نہیں بولے گا بہادر بولے گا جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو نبی دے یارن او علی دے یاریں اور جو علی دے یاریں او عمر دے یاریں. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر 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 ہاتھ بلند کر کے گلی گلی نگر نگر. ہاں جو نبی دے یارن او علی دے یارن جو نبی دے یارن او علی دے یارن اور جو علی دے یارن او عمر دے یارن جو علی دے یارن او غنی دے یارن وہ بدے ہیں دسے دے ہر جا صحابہ. ہاتھ لہرا کے واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سنیہ دا نعرہ سنیہ دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. اور جنہ سب کو فردے ہن زور توڑے جنہ سب کو فردے ہن زور توڑے اوہ جنہ وچ سمندرا جنہ وچ سمندرا دوڑائے گھوڑے وچ سمندرا دوڑائے گھوڑے اور دریا جنانو بیتے رہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سنیہ دا نعرہ سنیہ دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. اور میں ہاتھ جوڑ کے ایک درخواست کر رہا ہوں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ کچھ تو بھی مان لے. میری گزارش ہے کہ کچھ تو بھی مان لے کچھ تو بھی مان لے انسان بن جا کچھ تو بھی مان لے انسان بن جا. وہ نازد بنا کے شیطان بن جا وہ نازد
بنا کے شیطان بن جا کیونکہ جنت نو جیندی ہے چاہ صحابہ وہوا صحابہ وہوا صحابہ. میں نے کہا اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا, حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا, اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا. اگلی لائن پہ میں ایک صحابی کا ذکر کرنے چلا ہوں, ہو سکے تو جملے کا استقبال کرنا ہے. میں نے کہا اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا, حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا, اصحاب ثلاثہ سے بغاوت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. اور جس راہ سے گزرنا ہو بھائی عمر بھائی, جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے, جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر نے, شیطان وہاں رکنے کی جرت نہیں کرتا. اوئے ہم کیسے بلا چھوڑ دیں, ہم کیسے بلا چھوڑ دیں, صدیق کی سنگت مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, عمر عمر عمر, گلی گلی نگر نگر. جزاک اللہ, سلامت رہے عمر بھائی. سنیا دا نعرہ ہر جا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. سوہنے نبی دے سوہنے نبی دے گزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ. مختصر شان صحابہ کے بعد میں چند اشعار آپ باب کی نظر. حضرت سارے صحابہ ہیں مرید مصطفیٰ, لیکن وہ شخصیت ہے مراد مصطفیٰ. وہ کون ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر کا دیوانہ ہی کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان. میں کلام آپ باب کی نظر, اور میرے خیال میں دوسری مرتبہ اس کلام کو پڑھ رہا ہوں. پہلے گزشتہ دنوں کراچی کے علاقہ میں یہ کلام پڑھا, اور اب آپ باب کے سامنے یہ کلام پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے آپ باب کے سامنے. اس کی ایکو کم رکھیں, آواز کھول دیں, باقی بہترین چل رہے, آواز کھول دیں, ایکو کم رکھیں تاکہ کچھ سمجھ آئے. میں کلام آپ باب کی نظر توجہ کیجئے گا کہ اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. ہمارا اعلان ہے, اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر ہیں دونوں برادر, عمر اور حیدر ہیں دونوں برادر, الگ جو بتائے جہنم میں جائے. عمر اور حیدر ہیں دونوں برادر, الگ جو بتائے. آپ نے کہنا ہے جہنم میں جائے, ٹھیک ہے, ہاتھ بلند کر کے ذرا محفل کا ماحول بن جائے, جہنم میں جائے گرد کے. اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے.
عمر اور حیدر ہیں دونوں برادر، الگ جو بتائے جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ اور عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے۔ اور اگلا جملہ بہت بڑا ہے، سنیے گا کہ عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے، عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے، عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے۔ روایات جھوٹی کا لے کر سہارا، جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے، روایات جھوٹی کا لے کر سہارا، عداوت بڑھائے جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر عمر کا کشیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ اور علی ہے سسر اور داماد عمر ہے، مثالی محبت کا شیریں سمر گئے، مثالی محبت کا شیریں سمر گئے۔ جو دونوں کی الفتیں سنا نہ سکے پر عداوت سنائے جہنم میں جائے، عداوت سنائے جہنم میں جائے۔ اگر کوئی سن کر عمر کا کشیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ عمر اور حیدر ہیں دونوں برادر، الگ جو بتائے جہنم میں جائے۔ بلکہ میں یوں کہوں اگر کوئی سن کر علی کا کشیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے۔ عمر اور حیدر ہیں دونوں برادر، الگ جو بتائے جہنم میں جائے، جہنم میں جائے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ سب نام پیارے لگے دینے۔ مجھے حضرات کی طرف سے اس کلام کا حکم سنیے گا کہ سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے تے، اللہ دے بعد زمانے تے، ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے۔ اور زر مال دی اس نو لوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں، کیونکہ زر مال شائیاں بھول ویندے، زر مال شائیاں بھول ویندے، جڑا پیندے جام محمد دا، سب نام پیارے لگے دینے، سب نام پیارے لگے دینے، ہے وکھرا نام محمد
محمد دا میں سب نام پیارے لگے دینے اور محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا کینے قربان کیتا کہ اس بار کے تانے دی علی رانو اس بار کے تانے دی علی رانو کیتا خوب اکرام محمد دا میں سب نام پیارے لگے دینے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکرا نام محمد دا میں سب نام پیارے لگے دینے اس کے بعد میں چند اشعار آپ آباد کی نظر کلام ہے اور وہ کلام ہے شان مدینہ تو اس مجمع میں کون کون بیٹھا ہے جس کے دل کی تڑپ ہے کہ اللہ پاک روزہ رسول کی مقبول حاضری نصیب فرمائے ہاتھ بلند کریں جو جانا چاہتے ہیں پورے ہاتھ بلند کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے آج سے 4 مہینے قبل مجھے اپنا گھر بھی دکھایا اور اپنے حبیب کا گھر بھی دکھایا الحمدللہ تو میں یہ کلام میں نے پورے ملک کے اندر پڑھا اور اس نیت سے پڑھا کہ اللہ پاک اس کلام کے صدقے اپنے حبیب کا گھر دکھائیں گے اور اللہ نے دکھایا ہے اب آپ بھی شامل ہوں گے کیا پتا میرے اللہ کو کس بندے کا بولنا پسند آئے اور ہم سب کی قبولیت ہو جائے سنیے گا کہ شہر مدینہ ہووے سائیں سیر نہ ہلاؤ بولو یار ہووے جو کہتے ہیں ہووے کہیں سبحان اللہ شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے اگلے جملے میں دایاں ہاتھ بھی بلند ہو شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے زندگی اے میری یادی سونے دا نام ہووے زندگی اے ساڈی یادی سونے دا نام ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے زندگی اے ساڈی یادی سونے دا نام ہووے اور باب السلام ہووے اے مواجہ شریف ہووے اے باب السلام اگلے جملے میں دیوانہ بولے گا باب السلام ہووے کبھی نہیں اٹھاتا صرف آپ کی سبحان اللہ سننے کے لیے اب پہلا جملہ مکمل کروں تو سبحان اللہ کی گونج آئے سنیے گا کہ مدینے دی اذان ہووے مدینے دی اذان ہووے اے ماہ رمضان ہووے مدینے دی اذان ہووے اے ماہ رمضان ہووے اگلے جملے میں کوئی بدقسمت بندہ اپنا ہاتھ نیچے اور زبان خاموش رکھے گا توجہ کہ مدینے دی اذان ہووے اے ماہ رمضان ہووے کوئی بندہ ہووے بستی بسین داتے سونے دا مہمان بستی بسین داتے سونے دا مہمان ہووے کوئی بندہ ہووے ملتان داتے سونے دا مہمان سونے دا مہمان ہوئے اور اس کے بعد میرا پسندیدہ شعر آپ اب کے نظر پہلا جملہ سننا ہے اور سبحان اللہ کی گونج آئے کہ عمر وچ عمر ہووے میں نے شروع میں کہا تھا عمر کے نام پر بہادر بولتا ہے بہادر سینہ تان کے کہے سبحان اللہ عمر وچ عمر ہووے اب اگلے جملے میں آپ نے اس سے بھی اونچا سبحان اللہ کہہ کے ان کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہم نہیں مانتے توجہ عمر وچ عمر ہووے عمر وچ عمر ہووے تے دل وچ علی ہووے عمر وچ عمر ہووے تے
دل وچ علی ہوے. اگلے جملے میں آپ منہ پر ہاتھ رکھیں کہ میں نے سبحان اللہ نہیں کہنی لیکن سبحان اللہ آئے گی. اگلا جملہ ہی ایسا ہاں عمر وچ عمر ہووے تے دل وچ علی ہووے او جداں میری روح نکلے سامنے نبی ساڈی روح نکلے سامنے نبی ہووے. پھر ہمارے ملتان کا ایک شاعر ہے جناب شاکر شجابادی صاحب. وہ مدینے کی یاد میں ایک ربائی لکھتے ہیں. سناؤں آپ اب آپ کو؟ یہ سرائے کی زبان میں ربائی ہے. آپ نے ربائی سننی ہے اور یقیناً اردو سمجھنے والے بھی اس ربائی کو سمجھیں گے اور کلیجہ تھام کے اس ربائی کو سننا ہے. وہ مدینے کی یاد میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا مالک دے توفیق میں کوں. توجہ توجہ. اگر سرائکی بندہ بھی اس ربائی پہ نہیں بولتا تو اس سے بڑا کنجوس میری نظر میں کوئی نہیں ہے. کہ میرا مالک دے توفیق میں کو میرا مالک دے توفیق میں کو میں ون کے تیرا گھر دیکھا. میں کہتا ہوں جس کو سرائکی نہیں آتی آج وہ سرائکی پر ٹرین ہو کے جائے گا انشاءاللہ. سنیے گا کہ میرا مالک دے توفیق میں کو میرا مالک دے توفیق میں کو میں ون کے تیرا گھر دیکھا. ایک دیکھا رونق کعبے دی وہ دوسرا مدنی سیدہ در دیکھا. وہ دوسرا مدنی سیدہ در دیکھا. جی میں لوگ کریں دے عمراگن جی میں لوگ کریں دے عمراگن میں بھی عمرہ کر دیکھا. امت شاکر بخشش تھی پوے ہوتے دے یار دے در تے مر دیکھا. ہوتے دے یار دے در تے مر دیکھا. تیرے یار دے در تے مر دیکھا. پھر میں آخر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. سلامت رہے. ہاتھ بلند کر کے کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہ ہمیں ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. اٹھا جو کوئی فتنہ اٹھا جو کوئی فتنہ ہم راکھ بنا دیں گے. ہمیں ختم نبوت پہ جی جان لٹا دیں گے. پھر میں کیوں نہ کہوں ہاں ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ باد. ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ باد. اچھا ہمارے لاہور کے بزرگ ہیں حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں نے حضرت کا ایک کلپ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ اگر ایک بار بھی دل سے لگایا تو اس کی جنت پکی ہے. بے شک الحمد. اب آپ کو جنت سمیع اللہ صاحب کے پروگرام کے اندر اتنی سستی مل رہی ہے اب کوئی محروم نہ ہو. حضور کی ختم نبوت کا نعرہ اخلاص سے لگائیں محبت سے لگائیں. زندہ باد کا نعرہ گرج کے ہاں ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ باد. زندہ باد کا نعرہ ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ باد. ایک ہی نعرہ ایک ہی آواز ختم نبوت زندہ باد. حق منوا کر چھوڑیں گے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے. حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا منہ توڑیں گے. کیونکہ عزم ہمارا عزم ہمارا عزم ہمارا ہے فولاد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد. ایک ہی نعرہ
ایک آواز ختم نبوت زندہ باد اس سے کرے گا جو انکار اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار ارے دین ہوا اس کا برباد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ایک ہی نعرہ ایک آواز ختم نبوت زندہ باد سلامت رہے آخر میں آپ باپ کی نظر میرا وقت تو اوپر ہو چکا ہے میں آخر میں آپ باپ کی نظر ایک کلام ہے اور وہ کلام ہے ماں کی عظمت کے حوالے سے تو آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ یہ بچوں کی دستار بندی ماشاءاللہ چلیں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک شعر میں اپنے ان بھائیوں کی نظر کرتا ہوں اس کے بعد ماں کی عظمت سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا آپ بچوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں یہ حفاظ کرام ہوں گے ان میں کچھ ناظرے والے حضرات بھی ہوں گے انہوں نے قرآن پاک پڑھا دنیا کے اندر کوئی بندہ کالج سے یونیورسٹی سے اسکول سے ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو دنیا کے اندر اعزاز مل جاتا ہے کسی کو اعزاز ٹرافی کی صورت میں ملتا ہے نوکری بھی مل جاتی ہے لیکن یہ انمول ہیرے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اعزاز ہے لیکن بروز محشر بھی اعزاز ہے وہ کیا اعزاز ہے وہ اعزاز میں آپ کے سامنے ان کے والدین ان کے بھائی ان کے عزیز و اقارب ان کی نظر ان کی توجہ چاہتے ہوئے اللہ رب العزت قیامت کے دن حفاظ کرام کو دیکھیں گے اور اللہ کیا فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ ہوسی معاشر دا میدانے معاشر کا میدان لگ جائے گا اللہ پاک فرمائیں گے ہوسی معاشر دا میدانے ہوسی معاشر دا میدانے تے فرمیسی رب رحمانے ہوسی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے کہ قرآن والے اچھی شان والے اللہ پاک فرمائیں گے قرآن والے اچھ شان والے ہوشی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے بڑی شان والے قرآن والے اچھ شان والے اور اللہ فرمائیں گے کہ آج حافظ قرآن دیاوے آج حافظ قرآن دیاوے اور 10 بندے جنت لے جاوے اللہ فرمائیں گے آج حافظ قرآن دیاوے 10 بندے جنت لے جاوے ماں باپ بلائے جاسے ماں باپ بلائے جاسے اٹھے تاج پہنائے جاسے ماں باپ بلائے جاسے اٹھے تاج پہنائے جاسے بڑی شان والے اچھی شان والے ہوشی معاشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچھی شان والے ماشاءاللہ تشریف رکھیں حضرات میں آخر میں ماں کی عظمت کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا اور میری والدہ محترمہ جن کا آج سے 6 سال قبل انتقال ہوا اگر میں آج اس اسٹیج پر کھڑا ہو کر اللہ کی وحدانیت کا نعرہ رسول اللہ کی ختم نبوت صحابہ و اہل بیت کی عظمت کا نعرہ لگا رہا ہوں یہ سب کچھ میں نے اپنی والدہ کی گود سے سیکھا تو ان کو میں نے خراج عقیدت پیش کیا ایک کلام کی صورت میں بھائی نے بتایا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اس پروگرام کو سن رہی ہیں تو میں ان ماؤں بہنوں کی نظر بھی یہ کلام کروں گا اور آپ اباد کی بھی توجہ چاہتے ہوئے یہ کلام والدہ کی عظمت کے حوالے سے سنیے گا یہ کلام نہیں ہے میرا درد دل ہے لفاظی بھی نہیں ہے درد دل ہے دل سے سنیے گا اس کے بعد اجازت سنیے گا کہ اے خدا
بندہ ناچیز کی فریاد سنے. میں نے اللہ کے آگے ایک فریاد کی ہے، اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے، اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے، اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھیں، اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھیں. نہیں معلوم تھا جلد اتنا بچھڑ جاؤ گے ہم سے، جب تجھے سوچ جائے ڈوب میرا دل غم سے. اپنے ان ہاتھوں سے ماں کو ہے سپرد خاک کیا، اپنے ان ہاتھوں سے ماں کو ہے سپرد خاک کیا، پھر انہیں اپنی دعاؤں میں صدا یاد رکھا. اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے، اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھے. اور میری والدہ کی گئی نصیحت کیا ہے؟ کوئی طنز کرے آپ نے خاموش رہنا ہے، کوئی تنقید کرے آپ نے خاموش رہنا ہے، کوئی گالی دے آپ نے خاموش رہنا ہے، کوئی حسد کرے آپ نے خاموش رہنا ہے. تو میں نے بھی سوال کیا کہ ماں جی میں نے آخر کرنا کیا ہے؟ تو میری والدہ نے فرمایا کہ دل میں آقا دو عالم کی محبت رکھنا، دل میں آقا دو عالم کی محبت رکھنا، ہر گھڑی ان کے صحابہ کی مدحت کرنا. یہ زمانہ گواہ میں ہوں انہی کا نوکر، یہ زمانہ یہ مجمع گواہ ہے میں انہی کا نوکر. اپنے اصحاب کا نعرہ ہے لگایا گرج کر، جن کے گھوڑوں کی قسم رب کو اٹھاتے دیکھا، ان کا شعر آگ سنایا ہر گلی شہر شہر. اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے، اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھے. اور ماں کی محبت دیکھیے گا کہ اے میری ماں میرے غم میں نہ تو راتوں کو بھی سوتی، لڑیاں مقبول دعاؤں کی تو اشکوں سے پروتی، تیری محنت کی بدولت ہی جوانی میں چڑھا، تیری محنت کی بدولت ہی جوانی میں چڑھا، تیری خدمت کے ہی قابل میری ماں جب میں ہوا. اس جہاں فانی سے رخ موڑ لیا پھر تم نے میری ماں، تو ہی بتا تجھ کو میں اب ڈھونڈوں کہاں. یہ جبیں تیرے ہی بوسے کو ترستی ہے ماں. اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے. اور آخری شعر ہے میری حاضری کا آخری شعر کہ اے خدا سب دیاں ماما دیاں عمراں تو ودھا. اپنی ماں کی لمبی عمر کے لیے آمین کہہ دیجئے، بلند آواز سے آمین کہہ دیجئے. اے خدا سب دیاں ماں دیاں عمراں تو ودھا، دیاں پترا دیاں خوشیاں ہر پیو ماں کو دکھا. شالا جیون شالا جیون شالا جیون پیاں ماوا نہ مرن کہہ دیاں ماما. شالا جیون پیاں ماوا نہ مرن کہہ دیاں ماما. لوگوں ماوا ہن مٹھیاں تے نرالیاں نے چھاواں. اے عمر دیگے
دعا سن تو صدا میرے خدا وچ جنت دے میری ماں کو تو رکھ شاد صدا اے خدا بندہ ناچیز کی فریاد سنے اے خدا ماں کو میری خلد میں آباد رکھیں زندگی باقی اور ملاقات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ